أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين وصلى الله على النبي الكريم. سورۃ یونس، سورہ یونس کی ابتدائی آیات اس کا تعارف کے لیے کافی ہیں کہ وہ پوری سورت سمجھا دیتی ہے. ہر سورت کا شروع یہاں ہے تلک آیات الکتاب الحکیم، کہ یہ حکیم اور محکم کتاب کی آیتیں ہیں. لوگوں کو اس کے باوجود بھی تعجب ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک آدمی آ کر ان کو اللہ سے ڈرا رہا ہے کہ لوگوں کیا کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، جس کے لیے آئے تھے اسے تو بھول گئے، جو کرنے آئے تھے اسے تو چھوڑ بیٹھے. مزید یہ کہ کافر کہنے لگے ان ھذا لساحر مبین، یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے کہ ہمارے دل و دماغ کو بھی ان آیات پڑھ کر پھیر دیتا ہے. یعنی بجائے اس کے کہ وہ خوبصورت بات کی خوبصورتی کو مان کر کہیں کہ دل کو لگتی ہے یہ بات، کہنے لگے یہ جو تو ہمارے دماغوں کو پھیر دیتا ہے نا، یہ جادو کرتا ہے، اللہ یعوذ باللہ. تو گویا دبے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی کلام ضرور ہے کہ لاجواب ہوتی ہے. جب بھی کوئی اسے سنتا ہے تو ماننے پر مجبور دکھائی دیتا ہے، کیونکہ اس کی کوئی بات جھوٹی نہیں ہوتی، دلائل سے بھری ہوئی ہوتی ہے. تو یہ بھی کہہ سکتے تھے. تو یہ قرآن پاک کی باتیں سنا کر اللہ کریم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا تصدیقات کر رہے ہیں. تو یہ کتاب یہ سورت اصل میں کیا ہے، اس کا تعارف التصدیقات الالہیہ، یہ تو تعارف ہے. اور وہ جو دعوے کے لیے چھوٹی سی عربی عبارت جو کہ پوری سورت کو گھیر لے اس کے مضامین کو، تو اس کی تعبیر یوں کرنی ہے تصدیقات رب العالمین، تصدیقات رب العالمین بآیات کتاب خیر الحاکمین، کیونکہ اس صورت میں وہ خیر الحاکمین بآیات کتاب خیر الحاکمین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تصدیق کے لیے اگر کوئی پوچھے کہ یہ کون سی صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو لے کر اس کی تصدیق فرمائی ہو، تو اس کے لیے یہ سورہ یونس ہے. یہ تقریباً آدھے پارے سے زیادہ پر مشتمل ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتاب التصدیقات. تو یہ التصدیقات الالہیہ ہے، تصدیقات رب العالمین بآیات کتاب خیر الحاکمین. اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تصدیق کس انداز میں مختلف عنوانات ہیں. مثلا ان میں سے ایک یہ انداز بھی ہے کہ ما کان ھذا القرآن، جس طرح آیت نمبر 37 میں فرمایا وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ، اے لوگوں یہ قرآن کو گھڑی ہوئی چیز تو نہیں ہے اللہ کے علاوہ کسی اور نے اس کو اپنے ہاتھوں سے گھڑ کر بنا لیا ہو، ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن یہ تو باقاعدہ تصدیق نامہ ہے. اس کے سامنے جو کتابیں موجود ہیں یعنی تورات و انجیل، اس کی حقانیت کی تصدیق کے لیے یہ قرآن موجود ہے. تو تورات و انجیل میں بھی اللہ کی عبادت کا درس موجود تھا، تو قرآن میں بھی ہے. وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اور یہ کتاب کی تفصیل ہے، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے قرآن پاک، اس کی تفصیلات اسی پورے قرآن کے اندر موجود ہیں. ہر بات کی تفصیل، ہر بات کی تفصیل، عجائبات ہیں اس قرآن کے اندر. تو یہ قرآن سارا کا سارا تصدیق بھی ہے اور ایک ایک کتاب کی تفصیل بھی ہے. 114 صورتیں اللہ نے اس کے اندر نازل کی، بڑی بڑی صورتوں کے تحت چھوٹی صورتوں کو رکھا، جن ساروں کا درجہ ایک پوری کتاب کا بنایا.
وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے جس کے اندر ذرا بھی شک کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ جو رب العالمین ہے اسے پتہ ہے سارے جہانوں کی پر جس کی نظر ہے اسے پتہ ہے کون سچ بول رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے۔ اسی طرح اس صورت کے انداز میں ایک انداز یہ بھی ہے آیت نمبر 61 میں، وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، کہ کوئی کام میرے پیغمبر آپ کر رہے ہوں، کچھ بھی قرآن کا حصہ تلاوت کر رہے ہوں، یا امت کے لوگوں جو آگے سے تم جو ہے رسپانس دے رہے ہوتے ہو، جو آگے سے تم اللہ کے نبی کو جوابات دے رہے ہوتے، الا کننا علیکم شہودا، ہم ایک ایک بات پر حاضر باش ہوتے ہیں، استفیضون فی، جب تم کسی بھی کام میں پڑھتے ہو، وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، کیونکہ زمین و آسمان میں کوئی ذرے کے برابر چیز ہو، یا اس سے بھی چھوٹی کر لو یا اس سے بھی بڑی ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یوں کتاب مبین میں واضح پڑی ہوئی ہے، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک بیان، اللہ کے نبی کی ایک ایک حالت، یہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ آپ کی تصدیقات اسی لیے نازل کر رہا ہے۔ اور اس صورت میں سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا واقعہ اسی لیے بیان کیا کیونکہ یہ پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام واحد ہیں جو توحید کا ایک نیا رخ بھی امت کو سمجھانے آئے ہیں کہ امت والوں، جس طرح رکوع سجدہ غیر اللہ کا شرک ہوتا ہے، اسی طرح غیر اللہ کا قانون ماننا بھی شرک ہوتا ہے۔ لہذا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی تفصیلی بیان کر کے اس کا انداز، ہر انداز ایسا تھا کہ جس کے اندر تصدیق ہی تصدیق تھی۔ تو پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیقات کے لیے وہ صورت اپنائی۔ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جب بیان ہو رہا تھا نا، تصدیق کا یہ رخ اپنایا کہ جب فرعون غرق ہونے لگا تو اپنے منہ سے تصدیق کر رہا ہے، یہ انداز اس صورت میں اپنایا کیونکہ یہ کتاب التصدیقات تھی نا، التصدیقات الالہیہ، یہ اس صورت کا تعارف ہے۔ تو اس انداز میں بھی اللہ تصدیقات کروائے گا کہ دشمن خود اپنے منہ سے بول اٹھے گا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ اور آخر صورت میں اسی تصدیقی اعلانات ہیں، قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، اے لوگوں اگر تمہیں میرے اس دین کے اندر شک ہوتا ہے، تم تصدیق نہیں کرتے، تو پھر اس شک کو تم اور زیادہ ٹٹولو، ڈھونڈو، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، اس شک کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ میں اللہ کی عبادت چھوڑ کر تمہارے جھوٹے آلہہ کی عبادت کرنے لگ جاؤں جن کی الوہیت پر بھی تمہیں شک ہے۔ یعنی جب شک ہوتا ہے تو یہ درمیان میں بندہ کھڑا ہوتا ہے، نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے۔ جب تمہیں شک ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ تمہاری شک کی چیز کو میں پکڑ لوں، میرے اللہ پر تمہیں شک ہوتا ہے تو تمہیں اپنے آلہہ پر بھی تو شک ہے نا، درمیان میں کھڑے ہو۔ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، لیکن میں تو ایک اللہ ہی کی عبادت کروں گا جس کی دلیل کے لیے اتنا کافی ہے کہ تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے کہ الذی یتوفاکم، کہ تمہاری موت کا اختیار اسی کے پاس ہے۔ پھر آگے قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، لوگوں شک کی گنجائش تو نہیں ہونی چاہیے، اتنی بڑی سچائی ہے کہ اس سچائی کو تم بھی ماننے پر مجبور ہو جاتے ہو اخلاقاً، جسے تم جادو کا درجہ دے دیتے ہو کہ نہیں بھائی یہ تو دل پر جو اثر کر رہا ہے نا یہ جادو ہوگا۔ کیا صرف جادو ہی دل پر اثر کرتا ہے؟ کیا سچائی جو لوگوں کو ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں وہ بھی تو کئی طاقتور چیزوں کی طرح ہوتی ہے؟ تو اس کو خواہ جادو سے تعبیر نہ کرو، یہ تو اللہ کے کلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ پھر آخر صورت میں میرے پیغمبر یہ آپ کی تصدیقات ہم نے نازل کی ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، واتبع ما یوحی الیک من ربک واتبع ما یوحی الیک واصبر حتی یحکم اللہ وہو خیر الحاکمین، آپ اسی وحی کے پیچھے چلتے رہے، کیوں کہ آپ بالکل سیدھی اور تصدیق کی بنیادوں پر جاری ہیں، آپ اسی کے پیچھے چلتے رہے۔ تو یہ صورت کیا ہے جی؟ التصدیقات الالہیہ، جس طرح پچھلی صورت البراءات الالہیہ تھی کہ کافر اور منافق اور مشرک ان سے بری ہو کر رہو،
اللہ جو تمہاری تصدیق نازل کر رہا ہے تو کیا یہ کافی نہیں؟ یہی کافی ہے. وما علینا الا البلاغ.